اور جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اجلاس بھی خود ہی طلب کیا، پھر اس کی ٹائمنگز بھی جو ہے اس کے میں سپریم کورٹ نے دی، اور جو فیصلہ ہے، رولنگ ہے جو اسپیکر کی، سپریم کورٹ کے پاس تو مواد ہی نہیں تھا کہ وہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس دستاویزات ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اسپیکر نے اپنے مائنڈ کا، اپنے دماغ کا، اپنے فیصلے کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر آپ کو وہ مواد دیکھنا چاہیے تھا نا جو کہ اسپیکر کے پاس تھا، یا جس کی بنیاد پہ اسپیکر نے اس فیصلے تک پہنچے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہماری قانونی ٹیم ہے وہ ریویو کے اوپر بھی دیکھ رہی ہے، اور دیگر جو قانونی آپشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایک اور بھی جو اس فیصلے میں ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپیکر کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے منحرفین ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں گے، حالانکہ وہ کیس تو سنا ہی نہیں گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ کیس ہی نہیں تھا کہ وہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ پاکستان میں اس طرح سے جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور اس طرح سے جو معاملات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم کو ایک تشویش ہے، اور سپریم کورٹ کا اور پارلیمان کا جو ایک اپنا اپنا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ یہ جو ٹریکٹومی آف پاور جس کو ہم کہتے ہیں، یا سپریشن آف پاورز کا جو پرنسپل ہے، وہ پاکستان میں بری طرح اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اب نہیں رہی ہے۔ جو حاکمیت ہے وہ پارلیمان کی نہیں رہی ہے، بلکہ وہ شفٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام حاکم نہیں ہیں پاکستان کے، بلکہ جو ججز ہیں یا چند ججز جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بہرحال سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس کی نظر ثانی کے لیے بھی جائیں گے اور اس گفتگو پہ بھی جائیں گے۔ اب دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نو کانفیڈنس موشن نہیں ہے۔ عمومی نو کانفیڈنس موشن ہو تو اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اب تک جو مٹیریل ہے جو وفاقی حکومت کے سامنے موجود ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو آئی ہے، یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گئی ہے۔ اس کی پشت کے اوپر چند بڑے مافیاز ہیں، ممالک ہیں، اور جس طرح سے اس کو پاکستان کے عوام تک پہنچایا گیا ہے، وہ سارے کا سارا جو سیریز ہے، وہ شہادتیں جو ہمارے پاس ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹڈ ہے۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو وہ ریکارڈ جو اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے، اوریجنل سائفر جو ہے وہ اس کو دیے بغیر جو اوریجنل ریکارڈز ہیں سارے، وہ تمام جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں۔ جو شہادتیں ہیں اب تک اس نو کانفیڈنس کی، وہ ان کے سامنے رکھی جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ نو کانفیڈنس موو میں جانا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کون کدھر کھڑا ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر، تو اگر یہاں پہ میر جعفر اس کے ساتھ نہ ملتے تو کبھی یہ ہندوستان محکوم نہ ہوتا۔ اگر آج پاکستان کے عوام نے اپنی آزادی کی حفاظت نہ کی تو پاکستان دوبارہ ایک بہت بڑی غلامی میں جانے کو چلا جائے گا، اور ہمیں اپنی جدوجہد 23 مارچ 1940 سے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی۔ ایک امپورٹڈ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہوگی، جس کی باغیں کہیں اور سے ہل رہی ہوں گی۔ پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر پائے گا، تمام ہماری آزادی جو ہے وہ سلب ہو جائے گی، ہم ایک محکوم قوم بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے یہ جو ایک عالمی سازش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ
طارق خان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو، ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہ قوم کے سامنے لائے جائے۔ جو ٹی او آرز رکھے گئے ہیں کمیشن کے، ان کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو کمیونیکے ہے، یہ جو مراسلہ ہے، یہ اس کی جو جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہہ دیا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پتہ ہو کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، یہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ مراسلہ موجود ہے تو اس کے اندر جو دھمکی ہے حکومت بدلنے کی، یعنی رجیم چینج کی جو دھمکی ہے، وہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر تیسرا اس کے اندر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لوکل ہینڈلرز کون تھے، یہ جو سازش ہوئی حکومت کے خلاف، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہینڈلرز کون سے استعمال ہوئے۔ ظاہر ہے ساری اپوزیشن کے ایم این اے جو ہیں یا پاکستان کے ایم این اے جو ہیں وہ تو اس سازش میں شریک نہیں ہیں، مخصوص لوگ ہیں جن کو معلوم تھا کہ یہ سازش کہاں بنی، کیسے بنی، کہاں سے اس کو لایا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر 8 سے زیادہ جو منحرفین ہیں اور باقی بھی جو 8 کو براہ راست اور باقیوں کو انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا نو کانفیڈنس موو کے لیے باہر کی ایک امبیسی کی طرف سے، ان کی ملاقاتوں کے ریکارڈ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے۔ یہ کمیشن جائزہ لے کہ یہ لوگ جو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریکارڈ کے مطابق ان لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے اس میں کیا گفتگو کی، انہوں نے ان سے کیا کمٹمنٹس کی، اور بالآخر یہ جو منصوبہ جس طریقے سے آگے بڑھا، یہ کیسے آگے بڑھا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا جائزہ یہ کمیشن لے گا، اور اس کمیشن کو 90 دن دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم جو اس کمیشن کے ذمے اختیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن اپنی تحقیقاتی ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ کر سکے گا، تحقیقاتی ٹیمیں بنا سکے گا جو کہ اسپیسیفک معاملات کے اوپر ماہرین اس کمیشن کو اپنی معاونت دے سکیں۔ اس کے بعد کابینہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے بیان کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ الیکشن 7 مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتے۔ سوال یہ ہے اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو نہ آئی ہوتی اور وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں الیکشنز میں جانا ہے، تو آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آ کے اس وقت کہتا کہ ہم کرا نہیں سکتے الیکشن؟ اور خصوصاً جب فیصلہ ریزرو ہوا اور ججز نے کہا کہ ہم افطار کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے، اس دوران ان کا یہ بیان آنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ تو کابینہ نے آج خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر اور چیف الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کل کا بیان تھا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ڈی لمیٹیشن یعنی نئے حلقہ بندیوں کے لیے معاونت نہیں ملی، اس کو حقائق کے منافی سمجھا جائے۔ وفاقی حکومت پوری طرح الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے تیار ہے، اور ہم تو 2 سالوں سے مسلسل الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے، خصوصاً جو ای وی ایم مشینز کا معاملہ تھا اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کا معاملہ تھا۔ اور اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اوورسیز ووٹس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہم تو مقامی لوگوں کی ووٹیں بھی نہیں کرا سکتے۔ مجھے آپ بتائیے کوئی بھی ملک 7 مہینے بغیر حکومت کے کیسے چل سکتا ہے؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ 7-8 مہینوں کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان حالات میں ان معاشی حالات کو قابو کر سکتی ہے؟
ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت کی طرف جانا چاہیے، جس طرح کل چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا۔ اگر پاکستان میں اس وقت مستحکم حکومت نہیں ہوگی تو وہ نہ معاشی فیصلے کر سکے گی، نہ سیاسی فیصلے کر سکے گی، نہ خارجی فیصلے کر سکے گی۔ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف دیا تھا، ہم نے تیل کی قیمت کم کی، ہم نے بجلی کی قیمت کم کی، اور ہم نے پاکستان کو 5.4% کے گروتھ ریٹ کے اوپر لے کے گئے۔ یہ ساری جو معاملہ ہے اس موو کے بعد ایک ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اب فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے جو ان کا بیان ہے اس پہ نظر ثانی کرے، اور 90 دن کے اندر انتخابات ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ جہاں تک نو کانفیڈنس موو کا تعلق ہے، ہم سپریم کورٹ کو پھر کہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں، لیکن ہم ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں صرف یہ بتا دوں، فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے۔ نہیں ہو رہی، ہمیں نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں؟ سر کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا، کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ووٹنگ ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد بھی ہم رکھیں گے ارکان کے سامنے، تو یہ کل ووٹنگ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے صورتحال ایک دن کا حکومت رہ گئی ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن اپنی یہ شو کر چکی ہے، صحیح۔ تو ایسے میں کمیشن کی تشکیل اور کابینہ کا اجلاس بنانا کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر کہ چونکہ اب آپ اقلیت میں آ گئے ہیں، صحیح۔ تو آپ اپوزیشن میں جا کر یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان سے کمیشن بنواتے تاکہ یہ سارا معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا سبق جو ہے وہ تو اس اپوزیشن کو دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کو خریدا، جنہوں نے بیرون ملک بیٹھ کے ایک امپورٹڈ لیڈرشپ لانے کی کوشش کی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک سمجھیے کہ ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جو کہ ذہنی طور کے اوپر اور ہر طرح سے ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹ ہو، جو معذور حکومت ہو، اور ہم پاکستان کے لوگ اور خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں ہم تو بیکاری ہیں، جو بیکاریوں، جس لیڈر کی سوچ ہی یہ ہو کہ ہم بیکاری ہیں، اس کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ختم ہو گیا، حکومت کا کل پلان کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سموتھ ہو جائے گا شاکر، اب بات یہ ہے کہ اگر سرپرائز یہی دے دیا پھر سرپرائز کرنا نہ تھا۔ اچھا ابھی بھی سرپرائز جی کاشف کہ استعفوں کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آپ کا ہو چکا، اور دوسرا یہ آپ کمیشن بنا رہے ہیں، اس میں عسکری قیادت آن بورڈ ہے، اور آخری جو آپ نے بغاوت کے مقدموں کے بارے میں بات کی تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں، وہ تو اب کمیشن کا حصہ بن گیا ہے ٹرمز آف ریفرنس کا، تو وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ ہم نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ اس میں جو ہے وہ مرج ہو گئی ہے، اور دوسروں استعفے مجھے لگتا ہے کہ سارے اکٹھے ہی دیں گے، اپوزیشن اور ہم۔ سر ایک چیز بتا دیں، سر ایک چیز آخری، سر یہ اگر حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوتی ہے، لوگوں کا بڑا کنسرن ہے کہ ان کا یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر کیا بنے گا، کیا یہ؟ نہیں، ہیلتھ کارڈ کے تو 3 سال کے پیسے ایلوکیٹڈ ہیں، اور باقی سارا ہے وہ بھی دیا ہوا ہے، سو کوئی حکومت اس کو ریورس نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ ویسے بھی ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ ثاقب سر عدم اعتماد پہ کل ووٹنگ ہونی ہے کل اور پنجاب کی کیا صورتحال ہے سر؟ پنجاب کا معاملہ پنجاب میں ابھی ہم نے جو ہمارے منحرفین ہیں ان کو نوٹسز دے دیے، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ چکنیں ٹنگی ہوئی رہ جائیں گی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔